قیامت کے دن زکوٰۃ نہ دینے والوں کا حال۔ سوید بن سعید، حفص بن میسر الصنعانی، زید بن اسلم، ابو صالح ذکوان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سونے یا چاندی والا اس میں اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے لیے قیامت کے دن آگ کی چٹانیں بنائی جائیں گی اور ان کو جہنم کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا اور ان سے اس کے پہلو، پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گے تو ان کو دوبارہ گرم کیا جائے گا۔ اس دن برابر یہ عمل اس کے ساتھ ہوتا رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کا فیصلہ کر دیا جائے تو اس کو جنت یا دوزخ کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، اونٹ والوں کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اونٹوں والا بھی جو ان میں سے ان کا حق ادا نہ کرے، اور ان کے حق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کو پانی پلانے کے دن ان کا دودھ نکال دے، تو قیامت کے دن ایک ہموار زمین میں اس کو اوندھا لٹا دیا جائے گا، اور وہ اونٹ نہایت فربا ہو کر آئے گا کہ ان میں سے کوئی بچہ بھی باقی نہ رہے گا جو اس کو اپنے کھروں سے نہ روندے اور منہ سے نہ کاٹے۔ جب اس پر سے سب سے پہلا گزر جائے گا تو دوسرا آ جائے گا، 50,000 سال کی مقدار والی دن میں، یہاں تک کہ بندوں کا فیصلہ ہو جائے، پھر اس کو جنت یا دوزخ کا راستہ دکھایا جائے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گائے اور بکری کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گائے اور بکری والوں میں سے کوئی ایسا نہیں جو ان میں سے ان کا حق ادا نہیں کرتا، مگر یہ کہ قیامت کے دن اس کو ہموار زمین پر اوندھا لٹایا جائے گا، اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا جو اس کو اپنے پاؤں سے نہ روندے، اور وہ ایسی ہوں گی کہ کوئی ان میں مڑے ہوئے سینگ والی نہ ہوگی، اور نہ سینگ کے بغیر نہ سینگ ٹوٹی ہوئی، سب اس کو ماریں گی اپنے سینگوں سے۔ جب پہلی اس پر سے گزر جائے گی تو دوسری آ جائے گی۔ یہی عذاب 50,000 سال والے دن میں ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے تو اس کو جنت یا دوزخ کی راہ دکھائی جائے گی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھوڑی کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، گھوڑے کی 3 اقسام ہیں، ایک مالک پر وبال ہے، دوسرا مالک کے لیے پردہ ہے، تیسرا مالک کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے۔ بہرحال جس کو آدمی نے دکھاوے کے لیے باندھ رکھا ہے، فخر اور مسلمانوں کی دشمنی کے لیے، تو یہ گھوڑا اس کے لیے بوجھ اور وبال ہے۔ اور وہ جو اس کے لیے پردہ پوشی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو آدمی نے اللہ کے راستہ میں وقف کر رکھا ہے، پھر اس کی پشتوں اور گردنوں سے وابستہ اللہ کے حقوق بھی نہ بھولا ہو، تو یہ گھوڑا مالک کے لیے عزت کا ذریعہ ہے، اور باعث ثواب وہ گھوڑا ہے جس کو آدمی نے اللہ کے راستہ میں وقف کر رکھا ہو۔ اہل اسلام کے لیے سبزہ زار یا باغ میں، تو یہ گھوڑے باغ یا سبزہ زار سے جو کچھ کھائیں گے تو ان کے کھانے کی تعداد کے موافق اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کی لید اور پیشاب کی مقدار کے لیے برابر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور وہ اپنی لمبی رسی توڑ کر 1 یا 2 ٹیلوں پر چڑھ جائے تو اس کے قدموں کے نشانات اور لید کے برابر نیکیاں اللہ لکھ دیتا ہے، اور جب اس کا مالک اس کو کسی نہر سے لے کر گزرتا ہے اور پانی پلانے کا ارادہ نہ ہو، تب بھی اللہ اس کے لیے پانی کے قطروں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دیتا ہے جو اس نے پیا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گدھوں کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گدھوں کے بارے میں سوائے ایک آیت کے کوئی احکام نازل نہیں ہوئے، وہ آیت بے مثل اور جمع کرنے والی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، الزلزلۃ 7، یعنی جس نے ذرہ کی برابر نیکی کی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ کی برابر بدی کی وہ بھی اسے دیکھے گا، یعنی قیامت کے دن۔ صحیح مسلم جلد اول حدیث 2283۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل اپنانے اور اس پر استقامت کی توفیق دے، آمین۔